رہے نہ رہے ہم مہکا کریں گے بن کے کلی بن کے صبا باغِ وفا میں رہے نہ رہے ہم. موسم کوئی ہو اس چمن میں رنگ بن کے رہیں گے ہم خزاں میں. چاہت کی خوشبو یوں ہی زلفوں سے اڑے گی ہواؤں یا بہارے. یوں ہی جھومتے اور کھلتے رہیں گے بن کے کلی بن کے صبا باغِ وفا میں رہے نہ رہے ہم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان لائیو فیڈ اور میں ہوں آپ کا میزبان راہی نثار. بالکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہو کیونکہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو یہاں پہ ینگ جنریشن ہے اور ان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لانا. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے صوفی لطیف صاحب جو ایک سنگر ہے. صوفی لطیف صاحب سے بات کریں گے. صوفی لطیف صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے گلستان نیوز میں. آپ مجھے بتا دیجئے کب سے آپ میں یہ سنگنگ کا شوق پڑا؟ کیا آپ بچپن سے ہی سنگنگ کا آپ کو شوق تھا کہ جب آپ نے سکولنگ یہاں پہ سٹارٹ کی تب آپ کو یہاں پہ یہ شوق آیا؟ جی، سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں قابلیت سے نوازا، یہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا. یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پہ بلایا. دوسری بات اگر میں بات کروں کہ اپنی لائف جرنی جو میوزک کی ہے وہ میں نے ایکچولی بچپن سے تو شوق تھا، لیکن ایکچولی جو یہاں پہ ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول ہے تو وہاں سے مجھے زیادہ شوق بڑھا، کیونکہ وہاں سے میں ایسے ہی گاتا تھا بٹ ایسی کلاس میں بیٹھ کے تو تبھی ایک ٹیچر تھے ہمارے بشارت صاحب، تو ان کو نظر پڑی مجھ پہ تو ان نے یہ کہا کہ آپ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت اچھا ہے آپ کا ٹیلنٹ، آپ بہت آگے جا سکتے ہو. تو الحمدللہ وہاں سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا کہ میں کیسے جرنی اسٹارٹ کروں. اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ مطلب سوسائٹی اینڈ باقی جو لوگ ہیں کافی کہتے کہ نہ اس چیز پر دھیان مت دو زیادہ، لیکن پھر ایک جنون ہوتا ہے انسان کے، جو اندر کا جنون ہوتا ہے وہ نہیں رہتا ہے اس کے بغیر. تو الحمدللہ شکر خدا کا ہے ان نے ساتھ دیا اور اب آگے میں سنگنگ کرتا ہوں جو بھی جہاں پہ بھی اسٹیجز ہوتے ہیں. الحمدللہ شکر اللہ کا ہے. کچھ لوگوں کے یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ایم ہوتی ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنا پروفیشن ہی یہاں پہ سنگنگ یا جو اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ وہ سٹیج میں چن لو کہ اپنا پروفیشن ہی یہ بنا لوں. کیا آپ نے پروفیشن بنا لیا ہے؟ کیا آپ میں یہ سمجھوں کہ آپ اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سائڈ میں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ جی، آپ نے اچھا سوال کیا کہ یہاں کے جو یوتھ ہیں، ہماری جو کشمیر کی یوتھ ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ پڑا ہے، لائک میوزک کو لے کر، ڈانسنگ کو لے کر یا اور بھی سکلز ہیں. تو آج کل جو ہیں پلیٹ فارم پرووائڈ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ لائک جیسے کہ آپ سلیم مرچنٹ صاحب ہیں، وہ بالی ووڈ ایز ابھی کمپوزر ہیں، وہ بہت زیادہ جو آرٹسٹ ہے کشمیر کے ان کو موقع دے رہا ہے بھومی میں گانے کا. جیسے کہ ہمارے رشید صاحب تھے، نور محمد صاحب تھے، وہ ابھی جو ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر گا رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے اور ایز پروفیشن بھی یہ اچھی چیز ہے اگر انسان لے سکے، لیکن اس میں وہ دم ہونا چاہیے، اندر سے ایک خوبی ہونی چاہیے کہ مجھے یہ چیز کرنا ہے. لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میں اس ٹائم جو ہے کہ اپنی سکولنگ بھی کر رہا ہوں، بی اے کر رہا ہوں ابھی میں گورنمنٹ ڈگری کالج پٹن میں، اور ساتھ مجھے جو ہے کہ سنگنگ کا جنون بھی ہے، بہت زیادہ سنگنگ کے ساتھ بھی. اور میں نے 50-50 رکھا ہے، 50% سنگنگ کی طرف، 50 اپنی پڑھائی کی طرف. آپ نے ایک اچھی بات یہاں پہ کہی، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رشید حافظ صاحب کو یا اس سے پہلے نور محمد صاحب کو ان کا جو یہاں پہ وہ 2 سانگ انہوں نے یہاں پہ ان کے ریلیز کیے گئے، جو آپ نے کہا کہ نیشنل لیول پہ وہ اس وقت ان کے سانگ یہاں پہ ریلیز ہو چکے ہیں. تو کیا میں یہ مانوں کہ سٹیج کی کمی ہے یہاں پہ؟ سٹیج یہاں پہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے مگر خالی سٹیج یہاں پہ ان کے لیے وہ نہیں ہے جہاں پہ وہ یہ چنے کہ ہم اس چیز کو اپنا پروفیشن ہی بنا لیں گے.
جی میں بات کروں جو کہ آپ نے اسٹیج کی بات کی، بہت اچھی بات کہی آپ نے. جو کہ اسٹیج ایک انسان کا، ایک آرٹسٹ کا خواب ہوتا ہے کہ میں ایک بڑی اسٹیج پہ چڑھوں. تو یہاں پہ ابھی جو بالی ووڈ انڈسٹری کو لے کر اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر ان لوگوں پر دھیان دے رہی ہے جو ابھی ٹرینڈنگ میں ہے، جن کا بہت زیادہ کنٹینٹ پڑا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ انہی پر ہی ابھی نظر ٹکائے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں. اب جو میں کروں بات جو کہ مڈل کلاس فیملیز ہیں، وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی، وہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتی. تو ان میں کیا ہے، ایک چیز ہے، ان میں یہ چیز کمی ہے. وہ بیچارے جسٹ ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ کسی اسٹیج پر پہنچ سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ. تو پھر ہی ان کو وہ جو ہے اسٹیج پرووائڈ ہو سکتا ہے. ادروائز ابھی جو ہماری کلچر اکیڈمی ہے وہ بھی اچھا خاصا جو دھیان دے رہی ہے آرٹسٹس پر، اور باقی بھی کئی پرائیویٹ یہ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی بہت دھیان دے رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو جتنا محنت کرے گا وہ اتنا پائے گا. ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے 2 کشمیری ان معروف سنگرز کی بات کی جو ہم یہ کہیں گے کہ جس کو ہم کشمیری میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک بیک بون کی حیثیت سے انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے، چاہے رشید حافظ صاحب ہو یا نور محمد صاحب ہو. تو اگر آج کی ینگ جنریشن کی بات کریں، کیا کشمیری کو زیادہ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ کشمیری سنگنگ ہم کریں، یا یہاں پہ چاہتے ہیں نہیں چلو ہم کشمیری کو چھوڑ دیں گے، ہم بالی ووڈ یا دوسرے جو بھی ہمارے یہاں پہ یہ اس میں جانے کی کوشش کریں گے؟ آپ میں کیا ہے، آپ کشمیری زیادہ گاتے ہو یا آپ نہیں چاہتے ہو کہ نہیں میں وہی گانے یہاں پہ بالی ووڈ شاعر کے جو یا فلمی انڈسٹریز کے گانے ہیں وہ یہاں پہ گاؤں؟ جی آپ نے اچھی بات کہی کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کشمیر ہے تبھی ہم ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ ابھی میں نے سلیم مرچنٹ صاحب کی بات کی، وہ بھی ابھی بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں آرٹسٹوں پر، کیونکہ وہ ابھی نیشنل لیول پر جو ہیں، آپ نے کشمیریت کی بات کی، کشمیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. میں مبارکباد دینا چاہوں گا ان کو کہ ان کی ایک کوشش ہے کشمیر کو آگے لے جانے کی. اور اپنی بات میں کہوں کہ میں ہر کسی چیز کی قسم کے نغمے گاتا ہوں، جیسے کہ زیادہ تر کشمیری بھی گاتا ہوں اور ہندی بھی، اردو غزلیں بھی، قوالیاں بھی، یہ سبھی چیزیں میں گاتا ہوں. لیکن زیادہ تر اگر ہم چاہے نیشنل لیول پر ہمیں اپنے ہی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کہی. ناظرین بھی اس وقت دیکھتے ہیں، ان کو بھی بے صبری سے انتظار ہوگا کہ کشمیری میں کچھ ہو جائے. تو کچھ ناظرین کے لیے کشمیری میں. بالکل. ابھی جو ایک گانا آیا تھا، یا تو خنجر مارے نتسان شبارج، 2 لائنیں میں ان میں سناؤں. یا تو خنجر مارے نتسانی شبا روزے، یا تو خنجر مارے نتسانی شبا روزے، امزار منحس بردر کرسن سیار بوزے، یا تو خنجر مارے نتسانی شبا روزے، معشوق کیا گئی سکینہ آتش میں برتھما سینہ، معشوق کیا گئی سکینہ آتش میں برتھما سینہ، عاشق چھکم تان دینہ، عاشق چھکم تان دینہ، مارن روا روزے، یا تل خنجر مارے نتسانی شبا روزے. بہت اچھا. تو مجھے بتائیے صوفی لطیف صاحب، جو اس وقت ہم یہاں پہ دیکھ رہے نئے لڑکے یہاں پہ آ رہے ہیں، چاہے سنگنگ کی بات کریں، بہت سارے سنگنگ کمپٹیشنز بھی یہاں پہ اب ہو رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا یہاں پہ؟ جی میں کشمیر کو لے کر کھل کے بات کرنا چاہوں گا. آج کل جو کمپٹیشنس ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان چیزوں پر دھیان دیا جاتا ہے جس لائک کوئی کسی کا بیٹا ہے اس کو لے جائے، کوئی کسی کا اور بیٹا ہے اس کو چانس دیا جائے. یہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی غریب بچہ ہے، کوئی پور بچہ ہے، مڈل کلاس بچہ ہے، جس میں ٹیلنٹ ہو اس کو تو وہاں پہ وہ اس طرح سے آگے بڑھنے نہیں دیتے. ابھی بھی کشمیر میں یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن آدھے مینجمنٹس ایسے ہیں جو کہ ٹیلنٹ کو ہی پہچانتے ہیں، وہ ٹیلنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں بہت ہی بھرپور طریقے سے. ٹیلنٹ کی بات آپ نے کہی، تو ٹیلنٹ میں اور ایک یہاں پہ گانا ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ناظرین ہمارے دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام، ان کے لیے کوئی اچھا سا یہاں پہ نغمہ. جی بالکل. محمد رفیع صاحب کا ایک نغمہ میں گاؤں گا یہاں پہ، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں
کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈلے, میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. پلکوں کی گلیوں میں چہرے بہاروں کے ہنستے ہوئے, ہے میرے خوابوں کے کیا کیا نگر ان میں بستے ہوئے ہو. پلکوں کی گلیوں میں چہرے بہاروں کے ہنستے ہوئے, یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈلے, میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. بہت خوب. لاسٹ میں لطیف صاحب مجھے بتا دیجئے کہ جو یہ سنگنگ کا فیلڈ ہے, کبھی کبھار کوئی پیرنٹ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ اس سنگنگ فیلڈ میں جائے. بہت سے میں نے دیکھے ایسے بچے جو چاہتے تھے کہ ہم سنگنگ فیلڈ میں جائے, پر پیرنٹس کا سپورٹ نہیں تھا. پیرنٹس چاہتے تھے کہ نہیں, آپ کو بھائی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے یا اور کچھ بننا ہے, مگر سنگر نہیں بننا ہے. تو آپ کے بارے میں اگر بات کریں تو کیا سپورٹ رہا آپ کا؟ جی سر, اگر میں اپنی بات کروں تو میرا جو سپورٹ رہا ہے الحمدللہ, پہلے تو نہیں تھا, میں سچ ہی بولوں گا. اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا گھر والوں نے کہا کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے وہ ہے, لیکن الحمدللہ ابھی گھر والے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں میں بہت آگے جاؤں, اور پھر بھی اچھی طریقے سے سبھی فیملی پوری طرح سے سپورٹ, بہت اچھی طرح سے سپورٹ. اور اگر میں بات کروں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, مجھے ایسے بھی اچھے اچھے استاد ملے جن نے مجھے اپنی راہ دکھائی, جن میں بہت سارے استاد ہیں. اگر میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا ضرور, سب سے پہلے میرے استاد ہیں شفیع صاحب, میں ان کا ذکر ضروری کروں گا یہاں پہ. میں نے ان کے ساتھ سیکھا ہے, لگ بھگ 7 سال تک میں ان کے پاس رہا. اور اس کے بعد میں بات کروں میرے ساتھ آج کے جو استاد ہیں وہ عامر صاحب ہیں, مسٹر عامر ڈانسر کے نام سے بھی انہیں جانا جاتا ہے. ابھی وہ مجھے بہت ہی جو ہے بڑے بڑے سٹیج پرووائڈ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. ویسے استاد ملے. اور میں نے ایک اور استاد ہیں جو کہ مشہور معروف ہیں کشمیر میں, ان کا نام ہے کرشن جی لنگو صاحب, اور ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. وہ مجھے بہت زیادہ اپنی کلا سے نوازتے ہیں, دکھاتے ہیں کیسے کیا کرنا ہے, کہاں پہ کیا کرنا ہے. ابھی جو پریزنٹ میرے استاد ہیں وہی ہیں. میں ان کا بھی شکر کرنا چاہوں گا یہاں اس پروگرام میں, ان کا بہت سپورٹ رہا مجھے. چلو لطیف صاحب, زیادہ ہم ناظرین کا یہاں پہ ٹائم نہیں لیں گے, جاتے جاتے کوئی کشمیری میں کوئی نغمہ ہمارے ناظرین کو سنا لیجیے. گستے وسیے لال چھم دورے مچھمورے للونار, گستے وسیے لال چھم دورے مچھمورے للونار, میچھی مورے مچھمورے للونار, اسکو کلا مدان دورے سوچھ پران اللہ, اسکو کلا مدان دورے سوچھ پران اللہ, ساچھ لجموس والواش ڈورے مچھمورے للونار, ساچھ لجموس والواش ڈورے مچھمورے للونار, گستے وسیے لال چھم دورے مچھمورے للونار. شکریہ لطیف صاحب. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے صوفی لطیف صاحب, جو نارتھ کشمیر پٹن علاقے سے تعلق رکھتے ہیں.
تو ہماری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ جن لڑکوں میں بھی یہاں پہ ٹیلنٹ ہے، چاہے کسی قسم کا بھی ٹیلنٹ، چاہے سپورٹس کے حوالے سے یا کچھ نعت خوانوں سے بھی آپ کی ہم نے ملاقات کرائی، یا سنگنگ کے حوالے سے بات کریں گے، یا کوئی اور ٹیلنٹ بھی اگر کسی بچے میں ہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ٹیلنٹ ہم اپنے ناظرین تک یہاں پہ لائیں گے۔ تو آپ ہمارے نمبرات پہ فون کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے ٹیلنٹ کو بھی یہاں پہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ تو تب تک دیجئے ہمیں اجازت، جب تک دوسرا یہاں پہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیں گے، تب تک راہی نثار کو دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔